اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغ رسولنا الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جمعے حضور کے اس مبارک سفر جس کو سفر معراج کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک کی روشنی میں چیدہ چیدہ مقامات بیان کیے گئے۔ آج اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمانا چاہتے ہیں اس عاجز بندے کو، تو حضور کی حدیث پاک کی روشنی میں تھوڑے اور مختصر وقت میں چند منتخب چیزیں، پاکیزہ یادیں وہ پیش کروں گا۔ حضور کی معراج کا ذکر جب قرآن میں آیا، جب حدیث میں آیا، تو صحابہ کی زبان پر بھی آیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور کے معراج کا ذکر کیا ہے۔ مجلس میں بیٹھتے تھے تو حضور کے سفر معراج کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر شعراء نے، شاعر ہو مسلمان اور حضور کے معراج کا ذکر نہ کرے، ہو سکتا ہی نہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے، لیکن میں اس وادی کی اب سیر نہیں کرتا، ہے وہ بھی بڑی خوبصورت۔ صرف حدیث پاک کی روشنی میں حضور نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک کی عادت ڈالو۔ یہ منہ کا دروازہ کھلتا بند ہوتا رہے تو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اسے بند نہیں رکھنا چاہیے، کھولتے رہو، رحمت کی ہوا آتی رہے گی۔ جو ہی درود چاہے گا رب کی رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی برکت ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اب میرے سامنے بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف میں یہ حدیثیں 6 موجود ہیں معراج کے باب میں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، مالک بن ساسا روایت کرتے ہیں، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ ان معراج کی روایات کو روایت فرمانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پیش نظر اس وقت تفسیر روح البیان بھی ہے، تفسیر روح المعانی بھی ہے، تفسیر در منصور علامہ سیوطی کی بھی ہے، اور تفسیروں کے علاوہ امام شعرانی کی ایک کتاب ہے الجواقیت والجواہر، وہ بھی اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میں ان سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا رہا، میں نبی کا نام لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، بس پھر سارے مسئلے حل ہو گئے۔ میں نعروں کو پسند نہیں کرتا، درود کو پسند کرتا۔
بے شک نعرے نہ لگایا کریں، درود پڑھا کریں، یہی نعرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ برکت سلامتی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ مالک بن سعصع روایت کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اپنے معراج کا ذکر یوں فرمایا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، میری ایک طرف میرے چچا امیر حمزہ سو رہے تھے اور ایک طرف میرے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار سو رہے تھے، میں دو کے درمیان آرام کر رہا تھا۔ سمجھ گئے جی؟ اب جبریل اور میکائیل کو حکم ہوتا ہے ملائکہ کی جماعت لے کر جاؤ اور میرے نبی کو لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ رجب کی 27ویں رات ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے کمرے کے چھت کو دونوں فرشتوں نے آ کر کھول دیا اور مجھے اٹھا لیا، اٹھا کر حرم میں لے گئے۔ حرم میں کعبے کے ارد گرد ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، یہ کعبے کا ہی حصہ ہے جسے حتیم بھی کہتے ہیں اور حجر بھی کہتے ہیں۔ جو اس میں داخل ہو جائے وہ سمجھے میں کعبے میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور مزے کی بات سناؤں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک بھی ہے اور مطاف میں 70 پیغمبروں کے مزارات ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ ہمیں وہاں دفن کرانا جہاں تیرے نبی کے طواف کرتے قدم ہمارے اوپر سے گزر۔ میرے نبی کی شان آج کا انسان اگر نہ سمجھے کوئی بات نہیں ہے۔ عرش والا سمجھتا ہے، دو ہی دینے والا ہے، فرش والے سمجھتے ہیں، اور فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جس کا جھنڈا عرش پر لہرا رہا ہے، حور و غلمان کی پتلیوں پر جس کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے، عرش کے پائے پر جس کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پر نام لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر جس نبی کا نام لکھا ہوا ہے، اور جنت میں گونج ہے میرے مصطفیٰ کی شان کی۔ زمین والا نہ سمجھے کوئی بات نہیں، عرش والا سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اٹھا کر حتیم میں لے گئے اور مجھے وہاں لٹا دیا۔ توجہ فرمانا ذرا، بشریت کی شان بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی، بشر کیا ہوتا ہے۔ بڑی ضد ہے، اور ضد چھوڑ دے، نبی کی شانوں کو ذکر کر، نبی کی شانوں کو ذکر کر، ضد چھوڑ دے، اس سے تجھے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ آج دن تک تو کوئی مسئلہ علماء سے نہیں منوا سکا، اس لیے اہل سنت والجماعت تجھ سے پہلے کے ہیں، تو آج پیدا ہوتا ہے۔ یہ دعوے چھوڑ دے، میری بات سن، میرے نبی کو حتیم میں لٹا کر یہاں سے، یہاں ایک گڑھا ہوتا ہے نا، ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے سینے کی، یہاں گڑھا ہے، یہاں سے لے کر ناف تک میرے نبی کا شرح صدر فرمایا۔ آلہ نہیں ہے، کاٹنے والا آلہ نہیں ہے۔ میرا بائی پاس ہوا تھا نا، میں تو بے ہوش تھا تو مجھے تو خبر ہی نہیں، لیکن ایسا ہی کرتے، ابھی تک مجھے نشان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کسی آلے کے ساتھ کاٹا ہے، پھر خون بھی نکلا ہے، مجھے بھی بے ہوش کیا ہے۔ اور جس کا بھی بائی پاس اس طرح کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں نا، لیکن ہم اسے بعض مولوی، ان پڑھ مولوی، غیر تربیت یافتہ، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپریشن کا، استغفر اللہ۔ یہ لفظ سب سے گھٹیا ہے، میرے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ قرآن کا ہے، الم نشرح لک صدرک، شرح صدر فرمایا، شک کے صدر حضور نے لفظ استعمال کیا۔ شک کا لفظ حدیث میں آتا ہے، شرح کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ شرح صدر کا ہو، شک کے صدر کا ہو، کوئی اور لفظ میرے نبی کے لیے استعمال نہ کرنا۔ میرے نبی کی بڑی پیاری شان ہے اور ہمیں رب نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ خون دل دیکھے نکھاروں گا رخ برگ گلاب، میں نے گلستان کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک حضور فرماتے ہیں میں دیکھ بھی رہا تھا۔ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل کیا کر رہے ہیں۔ جی
میرا تیرا سینہ ڈاکٹر کھول دے تو ہم دیکھ رہے ہوں گے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک بات مختصر بیان کرتا ہوں. جس طرح کسی نے آج دن تک اپنے رب کو نہیں سمجھا کہ میرے رب کی حقیقت کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، نہیں نہ سمجھا. رب ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. جو سمجھ میں آ جائے وہ رب ہی نہیں ہے. اسی طرح اس فقیر کی یہ بات یاد رکھو، جس طرح ہم نے رب کو کما حقوق نہیں سمجھا، رب کے محمد کو بھی کما حقوق کسی نے نہیں سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میرے نبی کے روپ ہیں، بشریت کے روپ میں آ جائے ان کی مرضی. یہاں سے لے کر یہاں تک شرح صدر فرمایا، شک صدر فرمایا، خون نہیں نکلا، درد محسوس نہیں ہوا، کوئی آلہ نہیں سینہ چیرنے والا، میرا بس رب ہی ہے جس کا امر کام کر رہا ہے، ورنہ جبریل کو بھی مجال نہیں ہے، میکائیل کی بھی جرات نہیں ہے. یہ میرے رب کا امر کام کر رہا ہے، رب نے بھیجا ہے، جاؤ جو کچھ میں چاہوں گا تم سے کرواتا رہوں گا، تم کرتے رہنا. پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں میرا دل نکال کر سونے کے تشت میں رکھا، ٹرے میں، سونے کے تشت میں. اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا اور میں دیکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جسم سے دل نکل جائے، یہ دل کی حرکت ہی تو زندگی، یہ حرکت بند ہو جائے تو موت. جسم سے دل نکل جائے پھر آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں، جی آدمی سمجھتا رہے وہ کیسا بشر ہے. ہاں میرے دوست، میں قرآن کی آیت کا نہیں انکار کر سکتا، کوئی بھی نہیں کرے گا. قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے، لیکن علماء نے کہا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی تشریح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر تیرا بڑا دل کرتا ہے نا لفظ بشر کا استعمال کرنے کے لیے، اس فقیر سے پھر ایک نسخہ لے کر جا، انشاءاللہ تو بھی خوش رہے گا، ہم بھی خوش رہے گا. پھر کیا کہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر. آپ خوش ہو گیا، بشر کہہ لیا، ہم بھی خوش ہو گئے کہ سید البشر کہہ دیا، یا صاحب الجمال کہہ دیا. آگے بھی چل، من وجہک المنیر لقد نور القمر، تیرے چہرے کی روشنی سے چاند کو چمک ملی ہے. آگے بھی چل، یہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے، کسی عام کتاب کی بات نہیں کرتا، تفسیر عزیزی بھی لکھا ہوا ہے. آگے چل، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، نبی کی حق کما حقہ کوئی ثنا کر سکتا ہی نہیں ہے. اگر کا جی چاہے تو بس اتنا کہہ دے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اوپر خدا ہے، نیچے تیری ذات ہے، آگے بڑھے تو خدا ہے، نیچے آئے تو مصطفیٰ ہے، درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں. جیسے 99 اور 100 کا عدد ہے، 99 سے آگے بڑھے تو 100 ہے، 100 سے نیچے آئے تو 99 ہے، درمیان میں کوئی پورا عدد نہیں ہے. میرا نبی سب نبیوں کا سردار، نبی ساری دنیا کے سردار، فرشتوں کے سردار. میرا مصطفیٰ کہاں پہنچا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی. پھر کیا ہوا جی؟ میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا. اس کا معنی ہے کہ آب زمزم سب سے اعلیٰ پانی ہے، کوثر و تسنیم کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے، کہ نبی کے اعلیٰ قلب اقدس کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ شان میں سب سے اعلیٰ ہے. کیوں اعلیٰ ہے؟ ایک پیغمبر کی قدم کی ٹھوکر سے یہ چشمہ نکلا ہے، اس لیے یہ اعلیٰ ہے. اس سے پانی وہ اعلیٰ ہے، کوثر و تسنیم سے یہ اعلیٰ ہے،
اور اس سے افضل پانی کون سا ہے؟ جو حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. آب زمزم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس سے بھی ایک پانی افضل ہے. وہ کون سا؟ سبحان اللہ. ایک دن سرکار گزرے، خاتون جنت کے حجرے سے رونے کی آواز آئی. فرمایا فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ابا حضور یہ پیاسے ہیں. میرے نبی آ کر زمین پر بیٹھ گئے اور حسن کو پاس بلایا، سینے سے لگایا، چوما اور اپنی زبان چوسنے کے لیے دے دی. یہ ہے وہ پانی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کسی کو ملا بھی نہیں، مل سکتا بھی نہیں. یہ حسن اور حسین کا حصہ ہے. یہ سب سے افضل پانی جو نبی کے اندر سے آپ کے جسم سے آ رہا ہے. زبان چوس چوس کر حسنین مطمئن ہو گئے، پیاس بجھ گئی اور سارا دن پھر پانی مانگا بھی نہیں. پھر کیا فرمایا؟ علم، حکمت اور ایمان کے ساتھ میرے قلب انور کو بھر دیا گیا. یہ بات نہ میرے استاذوں نے سمجھی ہے، نہ میں نے سمجھی، نہ میں تمہیں سمجھا سکتا. سچی بات ہے. معراج سمجھنے کے لیے نکلے نا تو ہمیں تو کوئی بات بھی سمجھ. پہلے تو یہ تو بتاؤ نا چھت کیسے پھاڑا جبریل نے؟ کون سی اوزار لے کر آئے؟ راجوں والا کام کرتے تھے. تو اس سے پہلے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں نہیں آتی. موسیٰ کلیم اللہ کی بڑی شان ہے، طور پر دعائیں مانگ رہی ہیں، لن ترانی کی صدا آ رہی ہے. نہیں، میں نہیں پردے اٹھاؤں گا، میرا دیدار تو نہیں کر سکے گا. جی وہ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے، صاحب معجزات ہے، 9 معجزے رب نے دیے، صاحب کتاب ہے. رب سے بھی بات کرتے تھے تو جوش جذبے کے ساتھ کرتے تھے. کبھی وہ مانگتے ہیں دیدار، انکار ہوتا ہے. نبی نے کبھی سوال نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے. مکے کے یتیم کو رب وہاں بلانا چاہتا ہے. ہماری سمجھ میں تو یہ بھی بات نہیں آتی. خیر ہم نے سمجھ کو کہا تو گھر بیٹھنا، ہمیں نبی کے دروازے پر حاضری دینے کے موقع مل جائے. بہتر ہے، اقبال کہتا ہے، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہم نے اسے تنہا چھوڑ دیا. پھر کیا کہتا ہے؟ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. جس دل نے عقل کی غلامی کا طوق پہنا ہوا ہے وہ دل کبھی قبول ہی نہ کرنا. کیوں؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. پیر رومی فرما گئے نبی کی بارگاہ میں جانا ہو تو عقل کو لپیٹ کر رکھ جانا، وہاں عشق کی قبولیت ہے. عقل کبھی صحیح فیصلہ کرتا ہے، کبھی غلط کرتا ہے. عشق کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے عشق کا جو فیصلہ ہوتا ہے رب اسے صحیح فرما دیتا ہے. آج میں دائیں بائیں نہیں جاؤں گا، سیدھا چلوں گا، کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے نا، سفر بڑا لمبا ہے. تو حکمت اور ایمان سے میرے قلب انور کو بھر دیا گیا، اور پھر قلب انور کو اپنی جگہ پر رکھ کر میرے سینے مبارک کو جوڑ دیا گیا. حضرت انس فرمایا کرتے تھے سرکار کے سینے کے جڑنے کی باریک لکیر ہم دیکھا کرتے تھے، نظر آتا تھا کہ یہ سینہ جڑا ہوا ہے. کیا بشر ہے؟ خون کیوں نہیں نکلا؟ اور بشر کا سینہ چیرے خون نکلتا ہے. دل نکالیں بشر دیکھ نہیں سکتا، اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. آنکھ کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتے، وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. لہذا کہنا بشریت کا جہان نیچے ہے، ملکیت کا جہان نیچے ہے، حقیقت محمدیہ اس سے بلند تر ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے پھر براق میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ میں نے ذکر کیا تھا، اس پر آپ سوار ہو گئے.
5 سواریاں سفر معراج میں استعمال ہوئی ہیں میرے نبی کے. یہ پہلی سواری ہے براق. برق سے، برق کا معنی بجلی بھی ہوتا ہے اور برق کے معنی سفیدی بھی ہوتا ہے. بڑا سفید تھا اور تیز اتنا تھا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پہنچتا تھا. لمبا تھا، قد اس کا لمبا تھا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا. حضور فرما رہے ہیں اس پر میں سوار ہوا، سواری میری چلی. یہ سواری کہاں تک حضور کو لے گئی؟ مسجد اقصیٰ تک. یہ سواری فارغ. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک جو سواری استعمال ہوئی اس کا نام ہے معراج. یہ اسم اعلیٰ ہے. اس کا ترجمہ کروں تو پھر ذرا بات نہیں اچھی لگے گی. سیڑھی، کیسی سیڑھی؟ ہم اپنی سیڑھی پر قیاس کریں گے فوری طور پر نہیں. ایک لفٹ بھی سیڑھی ہے نا، یہ بھی سیڑھی ہے ڈنڈے والی. لفٹ اور اس میں کتنا فرق ہے؟ تو پھر نبی کی سیڑھی وہ تو کچھ اور شان والی ہوگی نا. اپنی جہان میں قیاس نہ کر، یہ جہان رنگ و بو بڑا محدود ہے، وہ کچھ اور شان والے لوگ ہیں. نہیں نا، یہ ہمیشہ بات ذہن رکھنا. تو یہ دوسری سواری ہے. پہلی سواری براق، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ براق پر تشریف لائے. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک معراج کے ذریعے آپ اوپر گئے. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر حضور تشریف لے گئے. اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک ہٹ جاؤ فرشتوں، جبریل کہہ رہا ہے اب مجھے خدمت کا موقع دو، میں اپنے نبی کو اٹھا کر لا مکان تک لے جاتا ہوں. سدرۃ المنتہا سے آگے پھر ایک مقام پر جبریل تو رک گئے. پھر 5ویں سواری جس کا نام ہے رف. یوں سمجھو کہ نہ سمجھو، ایک بڑا ہی خوبصورت قالین ہے. میرے آقا بیٹھ جاتے ہیں، وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. کیسے جا رہا ہے؟ کہو رب کے امر سے. یہ 5 سواریاں حضور کے معراج میں استعمال ہوئی. اب پہلا سفر ہے زمین کا. مسجد اقصیٰ میں آنے میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے کہ شام کی سرزمین نے التجا کی، مولا کریم ہر پیغمبر کے قدم یہاں لگے ہیں، آخر الزمان پیغمبر کے قدموں کو چومنا چاہتی ہوں. رب نے کہا میں لے آؤں گا، تو چوم لینا. نمبر 2، مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے عرض کی ہر نبی کا دیدار کیا ہے، اے اللہ تیرے آخری نبی کا دیدار نہیں کیا. فرمایا میں لے آؤں گا، دیدار کر لینا. نمبر 3، جو جنت کا دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے بالکل محاذات میں ہے، بالکل سامنے ہے. تو اللہ پاک نے چاہا کہ میرا نبی سیدھا اوپر آسمان کی طرف جائے اس جنت کے دروازے تک. اس کے علاوہ بڑی حکمتیں تفسیر روح المعانی میں اور تفسیر خازن میں علماء نے بیان کی ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں. جب سواری چلی نا مسجد حرام سے تو ایک جگہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 نفل پڑھے. حضور نے فرمایا کون سی جگہ ہے جہاں میں نفل پڑھوں؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ تشریف لا کر قیام فرمائیں گے. یہ مدینہ منورہ بنے گا نا، تیرے قدم لگے آنے والے یہاں سجدے کریں گے. پھر آپ کی سواری چلی. پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتر کر نماز پڑھے. فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا تھا، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے. پھر سواری چلی. پھر ایک جگہ پر عرض کیا حضور اتر کر 2 نفل پڑھے. یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے تھے، اسے بیت اللحم کہتے ہیں. سمجھے؟ تو گویا وہ مقام متبرک ہیں، نبی کے قدم سے اور برکت بڑھ گئی. جو ولیوں کے مزاروں پر جا کر نفل پڑھتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، یہ کوئی بدعت یا ناجائز کام نہیں. یہ کام تو جبریل امین کے کہنے پر حضور نے خود فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قبر والا نماز پڑھتا ہے،
پڑھے گا تب ہی زندہ ہے. تو نبی زندہ ہے. ہمارے نبی صرف نہیں، سارے نبی زندہ ہیں. زندہ نہ ہوتے تو مقصد اقصا پہ کیوں آ جاتے؟ بتاؤ نا. سارے نبی آئے کہ نہ آئے؟ آدم علیہ السلام کب سے وفات پا چکے ہیں، وہ بھی آ گئے. نوح علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبر. حضور فرماتے جب مسجد میں گیا نا، میں داخل ہوا مسجد اقصی میں، تو میں نے دیکھا سارے نبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، درمیانے قد کے ہیں، اور ایک قبیلہ شنوع، اس قبیلے کے لوگوں سے کافی آپ کی مشابہت ہے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. یہ جو عروہ بن مسعود ثقفی ہے نا میرا صحابی، بالکل ان سے ملتے جلتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یعنی اس طرح دیکھا ہے نا، کوئی پردہ تو نہیں. تو فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہے تھے. وہ بالکل اس طرح تھے جس طرح میں. سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا، حضور کو دیکھ لو. حضور کو دیکھنا ہو حضرت امام حسین، امام حسن کو دیکھ لو. یہ سرکار کا عکس رب نے کچھ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے. صحابہ کو تو بہت شوق تھا تو زیارت کر لیا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. یہاں ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، فقہ کا مسئلہ بھی ہے، آپ کی بھی بڑے بھلے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے. ساری باتیں فائدے کی ہے نا. عقیدہ درست، جس بات سے عقیدہ درست ہو، عقیدہ قائم ہو، محبت قائم ہو، وہ تو سب سے اونچی بات ہے نا. ہم صرف عذاب کی ایتیں نہیں سناتے جی، نہیں. ہم وہ سجدہ ہی کا پسند نہیں کرتے جو عذاب کی عید سے ڈر کر کیا جائے. ہمیں وہ سجدہ پسند ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں کیا جائے. ہم محبت کے خریدار ہیں. عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ اپنے عذاب سے بچانا، سانپ بچھو سے بچانا، قبر کی گرمی اور اندھیرے سے بچانا، اپنی رحمت عطا فرمانا. جیسا ہمارا رب کے ساتھ گمان ہوگا، اللہ پاک ایسے ہی ہمارے ساتھ انشاءاللہ سلوک بھی فرمائیں گے. جن کا گمان ہے قبروں میں سانپ بچھو ہوں گے، جانے کی دیر ہے، انشاءاللہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے. جو کہتے اس قبر میں سانپ بچھو نہیں، میرے مصطفیٰ ہوں گے، مدینے والا ہوگا، کملی والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، انشاءاللہ قدم میں قدم رکھنے کی دیر ہے. فرشتے کہ اٹھ، سامنے دیکھ، رخ مصطفیٰ ہوگا، زلفیں پھیلی ہوئیں گی، خوشبو پھیلی ہوگی، نور سے تیری قبر بھری ہوگی. تمہیں مبارک ہو. عقیدے پر قائم رہنا، ولیوں کے ساتھ وابستہ رہنا، نبی کی سنت کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ تب بشارتے ہیں، مشروط بشارتے ہیں. اگر راستہ بدل دو گے، نفس کی پیروی جو کرے گا اس کے لیے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک. ہم زندگی مرضی سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر قیامت دن والے دن رب نے بھی اپنی مرضی ہمارے ساتھ برتی تو پھر کیا کریں گے نا. سوچ لے، یہاں اپنی مرضی چھوڑ دے، رب کی مرضی پر چل، قیامت کا دن انشاءاللہ تیری ہر تمنا پوری ہوگی. اس فقیر دونوں ہاتھوں سے وعدہ کرتا ہے. اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے، یہ وعدے کے لیے میں پیش کرتا ہوں. یہ زندگی تو اپنی مرضی سے نہ گزار، اللہ کے رسول کی مرضی سے گزار. مجھے رب محمد کی قسم ہے، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور میرے محمد کی شفاعت نصیب ہو. میرے پاس نسخے وہ ہیں جو 1400 سال سے تجربہ شدہ ہے. یہ ولیوں نے تجربے کیے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ سمجھتے تو سب کچھ ہیں، کرتے نہیں ہو نا. کرنے کی عادت ڈالو. شہد کا نام لیتے رہے تو منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد کی چمچ منہ میں ڈالو تو منہ میٹھا ہو جائے گا. بس یہ فرق ہے. سمجھتے ہو، جانتے ہو، علم رکھتے ہو، کرتے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سواری پہنچ گئی جی، معراج سواری حضور کو لے کر. ہاں
مسجد اقصی میں سارے نبی موجود تھے. یہ تو فوت ہو گئے تھے نا. گجرات میں بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مرکز قائم ہیں. اس بات کو عام کرتے ہیں کہ نبی مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. سب اللہ سے معافی مانگو. استغفر اللہ. کبھی زبان پر لفظ نہ آئے، دماغ میں کہاں جائے، عقیدہ کیسے بنے. وہ بھی لوگ ہیں جو اپنے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں. کیسی زندگی؟ اپنی اس زندگی سے افضل زندگی سمجھتے ہیں. اس زندگی، ہماری زندگی سے میرے نبی کی زندگی بہت ہی اعلیٰ. امت کے اعمال ہر روز حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء جہاں جہاں بھی تھے. آج حکم ہوا چلو میرے نبی کا استقبال کرو، زمین پر جاؤ. یوں سمجھو میرے نبی کو معراج لامکان پر ہوا اور 1,24,000 پیغمبروں کو معراج مسجد اقصی میں ہوا. یہ معراج ہو رہا نا. سبحان اللہ. ہاں، مسئلہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ انبیاء کرام جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نفل تھے، فرض نہیں تھے. اور نفل کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے. میں جوانوں کو دیکھتا ہوں بیٹھی، اللہ اکبر، ابھی صحت مند ہے. نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے. اگرچہ رعایت ہے بیٹھ کے پڑھو جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ثواب، کھڑے ہو کر پڑھو پورا ثواب. تو آدھا ثواب کیوں لیتے ہو؟ پورا ثواب لیا کرو. مجھے یقین ہے بہت سے نوجوان میری اس بات پر عمل کریں گے. تمہیں بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. میں اور تو کچھ نہیں مانگتا، یہ بھی مانگتا ہوں نبی کے راستے پر چلو. اس میں میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، بڑے فائدے ہیں. حضور نے فرمایا پھر جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پر کھڑا کر. مصلی خالی تھا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا. حضرت آدم ہیں پیچھے، ابراہیم ہیں پیچھے، نوح ہیں پیچھے، صلوات اللہ علیہ. میرا ہاتھ پکڑا، آگے کیا، میں نے 2 رکعتیں پڑھائی. یہ کون سی نماز ہے؟ فرض تو بھی ہوئی نہیں، یہ نفل ہے. نفل با جماعت. سنو سنو، نفل با جماعت. میں نے سن 1969 میں، جس سن میں ناسا کمپنی امریکہ کی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے خلائی باز چاند پر پہنچ گئے ہیں، یہ اس سال کی بات ہے اور سارا جھوٹ ہے. 30 کروڑ ڈالر انہوں نے یہ ڈرامہ کر کے کمایا ہے، امریکہ کو حکومت سے لیا ہے. اخباروں میں موجود ہے، ان کے تراشی علماء نے سنبھال کر رکھی ہے. بات کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، میں تو بات یہ کرتا ہوں تم نے 30 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ڈرامہ کھیل کے اپنے کچھ آدمی چاند پر پہنچائے ہیں. میرا نبی وہ ہے، اشارہ کرے چاند دوڑ کر آ جائے. تو نہیں پہنچا، وہ پہنچا ہے. قرآن گواہ ہے، وہ پہنچا ہے. کہاں؟ چاند نیچے، سورج نیچے، یہ شمس و قمر نیچے، آسمان نیچے، نبی نیچے، فرشتے نیچے، عرش نیچے، کرسی نیچے، لوح نیچے، قلم نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے. میرا نبی سب سے اوپر، سب سے اوپر میرا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ. یہ بڑے فخر کی بات ہے، بڑے فخر. اور یہ نعت شریف حضور نبی پاک کی جناب میں مقبول ہوئی ہے اور آپ نے پیغام بھیجا ہے. مولانا عنایت اللہ صاحب سانگل ہل والے رحمۃ اللہ علیہ میری موجودگی میں لندن میں ایک سٹیج پر انہوں نے کہا میں یہ نعت ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ مدینہ پاک سے ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا حضور نے فرمایا مولوی عنایت اللہ کو جا کر میرا پیغام دے دے، یہ نعت ضرور پڑھا کرے. کون سی؟ سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. بس ہمارا نبی، کاش ہم بھی ان کے بن جائیں. سبحان اللہ.
کھڑے ہو کر نفل پڑھا کرے۔ حضور نے امامت کرائی۔ علماء کہاں تک پہنچے دوستو؟ تیری علماء، اس امت کے علماء تحقیق کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ حضور نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی ہے پتہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کی قدر کیا کرو۔ اس گجرات میں علم والوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ میں چوک پاکستان میں رہا ہوں، مفتی احمد یار خان صاحب کے بالکل گھر کے پاس، اور وہ 3 نمازیں میرے پیچھے آ کر پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اس پورے ماحول میں کسی کی زبان سے کبھی مفتی صاحب کا نام تک نہیں سنا۔ جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، جس نے حدیث کی شرح لکھی ہے، جس نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر پر اس امت پر احسان کیا ہے، اتنا بڑا عالم، جی گجرات والوں ذرا قدر نہیں کی۔ کوئی میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کی قدر کیا کرو۔ یہ ہمیں نیکی بدی یہ سمجھانے والے، حلال حرام ان سے پتہ چلتا ہے۔ طلاق دے بیٹھے پھر مولوی کی قیمت معلوم ہوتی ہے نا۔ علماء کی قدر کیا کرو۔ تو میں نے کتابوں میں سے ڈھونڈ لیا بھائی، میرے پیارے نبی نے پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھی ہے، اور دوسری آیت میں قل ھو اللہ احد۔ حضور فرماتے ہیں یہ سورہ کافرون اس طرح شرک کو کاٹتی ہے جس طرح کہ کینچی کپڑے کو، کاغذ کو کاٹتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اور حضور رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی نمازوں میں پڑھا کریں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ قل ھو اللہ۔ میں نے دیکھا مولوی قل ھو اللہ پڑھتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ سب کو یاد ہے، حالانکہ اس قل ھو اللہ کے ساتھ محبت حضور نے ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ فرمایا جس طرح تو اس سورت سے محبت کرتا ہے، رب تیرے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہے۔ ذرا ذوق کے ساتھ پڑھا کرو نا، کل یہ میرے نبی کی رسالت ہے، قل میں رسالت ہے، هو اللہ احد میں توحید ہے۔ رب نے ایسا پیارا اجتماع کر دیا، رسالت اور توحید کا بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے، نہ کسی کا جنا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، اس کی کفی نہیں، یہ سب سے ممتاز ہے، سب سے بلند ہے۔ یہ 2 آیتیں پڑھی، 2 سورتیں پڑھی۔ اذان جبریل نے کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، سب نبی نے سنا۔ آج کسی کی نبوت کا کلمہ نہیں ہے، آج محمد عربی کا راج ہے۔ ہم سب ان کی امت ہی ہیں، سارے نبی میرے رسول کی امت ہی ہیں۔ شان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پھر اس خوشی میں میرے نبی کی سنتوں پر چلو۔ اتنا بڑا نبی مل گیا، ہمیں یہودی رب بنا دیتا، عیسائی بنا دیتا، تو ہندو بنا دیتا، سکھ بنا دیتا، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں محمد عربی کی امت میں سے بنایا ہے، جس کی امت میں ہونے سے کی دعا نبی بھی کرتے چلے آئے ہیں نا۔ وہاں پھر جلسہ ہوا ہے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نماز ہو گئی، اور پتہ ہے اس کی نکابت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور سارے نبی نے اٹھ کر اپنا تعارف کرایا، اپنے فضائل بیان کیے۔ یہ اپنے فضائل بیان کرنا رب کا امر ہو تو یہ ثواب کا کام ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سب نے اپنے ذکر کیے۔ مجھے تورات ملی، مجھے انجیل ملی، مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ملا، مجھے عصا ملا، میں مارتا تھا پتھر سے، چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ سب نے اپنا ذکر کیا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضور کو دعوت خطاب دی۔ مسجد اقصیٰ کی فضا ہو، ملائکہ انتظار میں ہوں، جبریل و میکائیل پاس بیٹھے ہوں، رب کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوں، اور سارے نبی جمع ہوں، میرا پیارا نبی اٹھے، فصاحت و بلاغت جس کے گھر کی لونڈی ہے، علم و حکمت جس کے گھر کا پہرا دیتے ہیں، وہ اٹھے، فرمایا میں خطبہ سناؤں آپ کو جو میرے نبی نے پڑھا؟ ہاں، پہلا حصہ ہی سن لو، کافی ہے، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ میں آپ
اپنے اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام بنی نوع انسانوں کی طرف، کالا ہے گورا ہے جیسا بھی ہے، مجھے کیا بنایا؟ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ حضور کی یہ تعریف کسی نبی کے پاس نہیں کوئی۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت صرف میرا نبی ہے۔ جب حضور کا خطبہ ختم ہوا، آخر میں جو تأثرات تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے خطبہ پڑھا ہے انہی کمالات کی وجہ سے یہ سب پر فوقیت لے گئے، سب پر برتر ہو گئے، سب سے افضل ہو گئے، سب نبیوں سے افضل ہمارا نبی۔ سمجھے؟ سبحان اللہ۔ اب سواری روانہ ہو رہی ہے آسمانوں کی طرف، زمین نیچے، یہ فضائیں نیچے۔ ایک حدیث اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا تو بڑا لطف آئے۔ حضور نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے بھی سمندر ہے، زمین اور آسمان کے درمیان بھی سمندر ہے، اور فلاسفہ کا کہنا ہے کہ ایک کرۂ زمہریر ہے، یعنی ایک پوری بہت بڑی فضا جس میں جو چیز جائے منجمد ہو جاتی ہے۔ ایک کرۂ نار ہے، آگ کا کرہ، جو چیز جائے جل جاتی ہے۔ میرا نبی کیسے گزر گیا؟ بولو کیسے گزر گیا؟ سبحان اللہ۔ اور اس زمین کے نیچے پھر حضور نے 7 زمینوں کے نیچے پھر سمندر ہے، اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر سمندر ہے۔ کون پہنچے؟ وہ کچھوا یا مینڈک جو کنویں میں رہتا ہے، اسے دریا اور سمندر کا کیا پتہ؟ ہماری وہ مثال ہے، ہم کیا سمجھیں؟ اتنی چھوٹی سی کھوپڑی، چھوٹا سا دماغ، بس 4 4 8 8 8 16، ہم اتنا جانتے ہیں۔ یہاں منافع پایا ہے، یہاں خسارہ پایا ہے، ادھر جاؤ نفع ملے گا، ادھر جاؤ خسارہ ملے گا۔ ہم نفع نقصان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اقبال کرتا ہے برطرز اندیشہ ہے، سود و زیاں ہے زندگی، تو نفع نقصان کو زندگی سمجھتا ہے، مومن کی زندگی دونوں چیزوں سے بالا ہے۔ برطرز اندیشہ ہے، سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ میں تجھے سمجھاتا ہوں، کبھی جسم میں جان کا رہنا زندگی ہے، اور کبھی جان کا رب کے راستے میں خرچ کر دینا یہ زندگی ہے۔ جسم میں جان رہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، سایہ ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ جب جسم سے جان نکل جائے اور تو رب کے راستے میں قربان کر دے، تجھے ایسی پاکیزہ ملے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، رب فرماتا ہے میں تجھے پاک زندگی دوں گا۔ کاش اس حقیقت کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وہ زندگی لینے کے لیے شہداء سر پر کفن باندھ کر تلواریں لے کر میدان میں اتر جاتے تھے، جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، ایک صحابی کو نیزہ لگا، دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، نیزہ لگا، زمین پر گرے، زبان سے ایک جملہ نکل گیا، فزت ورب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم ہے میں نے زندگی کی بازی جیت لی۔ گھر بچوں کے سامنے میت پڑا ہوا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جان نکل نہیں رہی ہے۔ یہ بھی کوئی موت ہے؟ موت تو ان لوگوں کی ہے جو احد کے میدان میں یوں پڑے ہیں کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، دھاگے میں پرو کر وہ کیا ہار جی درختوں کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی نے، امیر معاویہ کی والدہ نے، اور میرا نبی آتا ہے اپنے چچا کی لاش پر آتا ہے، اور خون ہے، سینہ چیرا گیا ہے، کلیجہ نکالا گیا ہے، اور میرے نبی کے آنسو نہیں رکتے، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، صحابہ روتے ہیں، اے اللہ یہ تو شعر تھا تیرا، یہ تو میرا دست راز تھا، یہ ہے موت جس پر نبی بھی آ کر آنسو بہائے، یہ ہے وہ موت۔ جبریل بھی ترستا ہے، عرش کی
کی حوریں بھی ترستی ہیں کوئی یہ نعمت پائے، کیسے پائے؟ جسے رب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے تمہیں ہر میت کا جنازہ ایک دفعہ پڑھا جائے گا، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، فقیر اثر ہو، ایک دفعہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ کا رسول اللہ نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ میں قربان جاؤں اس خدا کے شعر پر جس نے اپنی جان میرے مصطفیٰ کی عزت و مانوف کے لیے سستی کر دی کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اے اللہ ان شہداء کے پاکیزہ شہداء کے پاکیزہ خون کے طفیل ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما، ہم تیرے دین کے سپاہی بن جائیں۔ میرے دوستو دین کے سپاہی بنو، قیامت کو سرخرو ہونا ہے۔ رب کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو، جان سے، مال سے، اولاد سے، قدمیں سخنے دل میں جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے دین کی خدمت کرو اگر قیامت کے دن عزت پانا چاہتے ہو۔ رب کو اپنا دین بڑا پسند ہے۔ اب سواری آسمانوں کی طرف جا رہی ہے اور جمعے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آگے میں کیسے بیان کروں؟ اتنا سن لو، پہلے دروازے پر جب پہلے آسمان پر پہنچے دروازہ بند تھا اور جبریل امین نے دستک دی، جبریل امین نے دستک دی، دروازہ کھولو، یہ سیکورٹی کا انتظام ہے اور زبردست انتظام ہے۔ پوچھا گیا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ جبریل۔ جبریل سارے فرشتوں کا رسول ہے، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا آسمان کا فرشتہ، بہت بڑا فرشتہ ہے۔ اس سے زیادہ رب کا قرب کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ آسمان والوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور جب جی چاہتا ہے آتا ہے، جب جی چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ زمین پر آنا جانا اس کا تو روز کا معمول تھا، اس کا دروازہ کیوں نہیں اس کے لیے کھولا گیا؟ کھول دینا چاہیے۔ معزز فرشتہ آ گیا، فرشتے نے دوسرا سوال کیا، پہلے تو یہ کیا نا کون ہے، دوسرا سوال کیا من معک، تو جبریل ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ حدیث میں الفاظ آتے، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ میرے رسول ہے۔ تیسرا سوال، کیا ان کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ جی بھیجا گیا۔ دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، جبریل کی بات سمجھ میں آ گئی۔ آسمانوں پر زمین پر آنا جانا میرا معمول تھا، لیکن میرے نبی کے لیے دروازے بند کیے گئے، کھلے بھی میرے نبی کے لیے ہیں۔ میں نبی کا نام نہ لیتا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، میں نبی کا نام نہ لیتا جنت کا دروازہ، آسمانوں کا دروازہ نہ کھلتا۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا نا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، تب دروازہ کھلا۔ تو جبریل کے لیے بھی آسمان کا دروازہ نبی کا نام لینے سے کھلا ہے۔ میرے دوست جنت کا دروازہ تیرے میرے لیے تب کھلے گا جب ہم نبی کا نام لیں گے۔ یہ نبی کا نام اس دن نہیں لے سکیں گے اگر دنیا میں نہیں لیں گے۔ آج نام لیوے بن جاؤ ان کے راستے پر چلنے والے، اور دین کے فدائی اور شہدائی اور دین کے مجاہد، دین کے سپاہی بن جاؤ، دین سے وابستہ ہو جاؤ، دین سمجھو، عمل کرو، آخرت بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔